بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر اس بستی کا بہت ہی نیک سرپرست تھا۔ لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی بیوی کے نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی تہجد گزار عبادت پسند پردہ دار عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے آس پاس کے لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی۔ لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ عورت بہت ہی نیک اور خوبصورت تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اکیلی رہتی تھی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا سایہ نہیں تھا۔ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، نہ ماں باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکیلی ہی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و استغفار میں ہمیشہ مشغول رہتی۔ وہاں بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں، جینا حرام بھی کر سکتے ہیں، بری نظر سے دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی ذات پر بہت زیادہ یقین و توکل تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، مگر شوہر کے وفات کے بعد اس نے کسی نہ کسی کام کے لیے اس کو جانا پڑتا تھا۔ سارا دن وہ روزے سے رہتی، رات کو لمبے لمبے سجدے کرتی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ بہانے بہانے سے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتے اور گھر واپس آ جاتی۔ وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، راستے میں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا جو بہت زیادہ زخمی تھا۔ وہ اس کو گھر لے آئی، اس کی نرم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ کتا بہت ہی صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اپنی ساری پریشانیاں اس کو بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا بھی اس عورت سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ وہ عورت بھی اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے میں ایک بہت بڑی خاص بات یہ تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی اس کمرے میں وہ نہیں جایا کرتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا مگر وہ آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا۔ اس عورت کا بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا۔ وہ عورت اس سے اپنا ہر دکھ سکھ درد شیئر کرتی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی مردوں کی نظر جھک جاتی مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر رہتی۔ وہ بہت امیر تھا، رات کو لڑکیوں سے زنا کرنا اس کا شوق تھا، زیادہ پیسے والا تھا، پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاری کرتا اس کا شوق بن چکا تھا اور عورتیں بھی پیسوں کی خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی، مگر وہ عورت بہت زیادہ نیک اور شریف عورت تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اس عورت کے ہاں اپنے ملازم کو بھیجا اور کہا اس عورت کو کہو کہ مجھ سے آ کر ملے۔ عورت نے اس کے ملازم کو کہا کہ اس کو جا کر کہو میں غیر مردوں سے ملا نہیں کرتی۔ اس ملازم نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا تھا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ وہ اس کے دروازے پر گیا، دروازہ بجایا۔ عورت نے پوچھا کہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا اس بستی کا امیر ترین آدمی ہوں۔
उस औरत ने कहा, अमीर हो, गरीब हो, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा हो, मैं किसी को नहीं जानती, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उसने कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। इसके लिए तुम जितनी चाहोगी मैं तुम्हें दौलत दूंगा। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर मुझसे शादी करो, इस तरह ज़नाकारी की दावत न दो। उसने कहा, मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो जहेज में बहुत ज्यादा माल और पैसा लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें दुनिया की हर चीज दूंगा मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के खौफ से डर और यहाँ से चला जा। ये दौलत, ये पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिर नहीं कर सकता, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो आदमी बार बार उसके दरवाजे पर उससे मिलने के लिए आता मगर वो औरत उसका चेहरा देखना पसंद ना करती, वो वापस भेज देती। और एक रात उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि इस औरत को उठा कर ले आए। और उसके आदमी उस औरत के घर के पास पहुँचे तो ना जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो उनको उठा उठा कर बाहर फेंक रही थी। वो घर के अंदर दाखिल ही नहीं हो रहे थे और आकर ये पूरी बात अपने मालिक को बताई। उन्होंने कहा, वो कोई आम औरत नहीं है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, वो बहुत ही खतरनाक औरत है। उसके घर के पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। उस आदमी के दिमाग में एक शैतानी चाल चली। उसने वहाँ के कुछ अमीर लोगों को अपने साथ मिलाया और कहने लगा, इस बस्ती में बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील औरत है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की मगर वो मेरे हाथ में नहीं आई। अगर तुम लोग चाहो तो उसको किसी भी तरह से हासिल कर सकते हो, फिर जब वो हमें मिल जाएगी तो हम मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी कि उसके साथ बदकारी कर लेंगे। सब बारी बारी उसके घर के पास गए मगर वो औरत उन शैतानों को दरवाजे से वापस भेज देती। वो सब मायूस होकर उस राइस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे, वो औरत किसी के हाथ में भी नहीं आने वाली। उस आदमी ने कहा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा, ऐसी कोई भी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके, मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई, अब उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। ये पूरी बस्ती उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है, इसको बहुत ज्यादा नेक समझती है। हम इसको इस बस्ती में तवाइफ ज़हर करेंगे, सब लोग उस पर लान तान भेजेंगे। वो सब मर्द उसके दरवाजे पर जाते, अजीब अजीब आवाजें निकालते, ताने देते, उसके घर के सामने कोई चीज रख देते थे, कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंकते। वो ये सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक मर्तबा ये लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे कि उन्होंने अंदर से कुत्ते की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर वो हैरान रह गए। वो राइस आदमी इस कुत्ते की आवाज सुनकर कहने लगा, तुम लोग जानते हो ये औरत क्यों हमारी बात नहीं मान रही, क्योंकि औरत इस कुत्ते के साथ जना करती है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा ऐसा ये बात उन लोगों ने पूरी बस्ती में मशहूर कर दी। एक ऐसा इल्जाम था कि उस बस्ती की हर औरत, हर मर्द तौबा तौबा करने लगा। वहाँ के लोग, औरतें कहने लगी कि इसलिए हम कहते थे कि ये औरत शादी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये एक कुत्ते के साथ बदकारी करती है। अब वो औरत अपनी नेक नामी, इबादत गुजार और अल्लाह ताला के जिक्र अज़कार की वजह से इस बस्ती में बहुत ज्यादा मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग इसकी इज्जत करते थे। मगर अब वही लोग उसको पत्थर मारने लगे, लान तान करने लगे। सजदे में गिर कर वो अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हूँ। इसका रोना देखकर बेज़बान कुत्ता भी रोना शुरू हो गया। उस औरत के दर्द से बेज़बान जानवर भी रोने लगा। एक नेक औरत पर इतना घटिया इल्जाम
الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمزور عورت کچھ نہیں کر پا رہی تھی، صرف اللہ کے حضور سجدے میں گری رہی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ یا اللہ، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ تو مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگائے۔ یا اللہ، تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت زیادہ کمزور ہوں، اس سے زیادہ انسان کی کیا تذلیل ہوگی کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ زناکاری کے لیے بدنام ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے تمام لوگ بڑی ہی عزت و احترام سے مان لیتے۔ اب اس رئیس آدمی نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا، اس طوائف عورت کو یہاں سے نکلوانا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے کے پاس جانا ہوگا اور وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے قاضی کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی بدکار ہے، جہاں تک کہ اس نے اپنی بدکاریوں میں ایک کتے کو بھی چھوڑا نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس عورت کو لہو لہان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے، وہ ہے ہی ان پتھروں کے قابل، اب جلدی سے اس بستی سے اس کو نکال دے۔ قاضی اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی باتیں بڑی غور سے سنی اور تحمل سے سنی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک شاگرد کو حکم دیا، جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ والے کا شاگرد اس عورت کو بلا کر لانے گیا اور سیدھا اس عورت کے گھر گیا، جا کر کہنے لگا، آپ کو وقت کے قاضی نے بلایا ہے۔ اس عورت نے کہا، وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس اللہ والے کا شاگرد اس عورت کو الگ کمرے میں لے گیا جس کے بارے میں کوئی بستی والا بھی نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ والے کو پتا چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے، وہ کمرے کے اندر گئے اور جا کر اس عورت کو کہنے لگے، اے عورت، کیا تو نے کتے کے ساتھ زناکاری کرتی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ وہ اللہ والے باہر آئے اور وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے اس رئیس آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا۔ اللہ والے اس آدمی سے پوچھنے لگے، بتاؤ، جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا تھا وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ایک دم بھر گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے آدمی کو بلایا، اس نے بھی بڑے سوچ سمجھ کر جواب دیا اور کہنے لگا، کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ کتا سفید کلر کا تھا۔ چوتھے کو بلایا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا گیا اور اس نے اس کا جواب دیا کہ اس کا رنگ خاکی تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا۔ جب عورت اس کتے کے ساتھ دربار میں آئی، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب سب کی نظر اس کتے پر پڑی، اس کے کتے کا رنگ نہ کالا تھا، نہ سفید تھا، نہ سرخ تھا، نہ خاکی تھا، بلکہ وہ تمام رنگوں سے بنا ہوا تھا۔ اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگے، اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے تو شاید جو آج سزا تم لوگوں کو ملنے والی ہے وہ تمہیں نہ ملتی۔ وہ آدمی کہنے لگا، ہم سچ بول رہے ہیں، ایک طوائف ہے، زناکار ہے، بدکاری کرتی ہے۔ وہ اللہ والے غصہ
غصے میں آئے اور کہنے لگے، اچھا تم سب نے اپنی سچی گواہی دے دی اس عورت کے بارے میں، مگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، گواہی اور کون دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، گواہی جس کے ساتھ ہی عورت زنا کرتی تھی وہی۔ وہاں وہ رئیس آدمی یہ سن کر مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، آپ کی بہت زیادہ ہم عزت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ایک کتا اس عورت کی کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، پھر یہ کتا تو کیا، چرند پرند پہاڑ زمین کی ہر چیز گواہی دے سکتی ہے۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے کہا کہ تم ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے۔ آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر زناکاری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر آج تو نے گواہی نہ دی، ایک نیک عورت کو سنسار کر دیا جائے گا، اس لیے تو اللہ کے حکم سے بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا۔ اس نے کہا، یہ عورت ایک نیک عورت ہے، یہ پاک صاف عورت ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا ہے، سنگسار ان لوگوں کو کرنا چاہیے۔ وہی اللہ والے نے فیصلہ سنایا، اگر کسی پاک نیک پاکیزہ عورت پر الزام لگایا جائے اور پھر مجبور کیا جائے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سنگسار کیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہذا ان چاروں کو سنگسار کر دیا جائے۔ بستی کا ہر فرد ان کو پتھر مارے اور پھر الٹا لٹکا کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ سب بستی والوں نے یہ فیصلہ قبول کیا۔ اللہ والے کے ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ عورت یہ فیصلہ سن کر زاروں قطار رونے لگی کہ اللہ پاک نے کس طرح اس کی مدد کی۔ اس عورت کو دیکھ کر کتا بھی رونے لگا۔ اب وہ چاروں آدمی رونے لگے کہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بہت زیادتی کی ہے، ہم آج کے بعد ایسا کام کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس دربار میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس لیے تم لوگوں کو سنگسار کر دیا جائے۔ اب ان چاروں کو سنگسار کر دیا گیا اور پھر الٹا لٹکا کر قتل کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، کسی پر الزام یا تہمت لگانا اللہ کے ہاں ناقابل برداشت گناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، ایسا الزام جھوٹا لگایا یا جھوٹی بات کہی جو حقیقت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو قیامت کے دن دوزخ میں ڈال دے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔